کرتا ہوں آج کے مہمان مقرر مرشدہ مولانا حضرت سید نفیس اختر میاں میری صاحب قبلہ سے کہ آج کی محفل کو آغاز فرمائیں۔ مرشدہ مولانا حضرت سید نفیس اختر میاں میری صاحب قبلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی الخاتمین الکریمین المحمدین وعلی آلہم الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وصدق المہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ساری تعریف، ساری حمد و ثنا، ساری کی ساری اچھائیاں، ساری کی ساری بڑائیاں اس پاک پروردگار کے لیے سزاوار ہے جو رب العالمین ہے، جو ایک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ درود و سلام ہو آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام اہل بیت اطہار اور آپ کی تمام ذریات پر اسی طرح درود و سلام ہو آقا نامدار، فرح کے تاجدار، خاتم ولایت محمدیہ، معصوم عن الخطا، مبین کلام اللہ، خلیفۃ اللہ، حضرت میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام برحق پر اور آپ کے تمام اہل بیت اطہار اور آپ کی تمام ذریات پر۔ محترم و معزز و مکرم ناظرین اکرام، سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں گروہ مہدویہ کینیڈا کا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو ایک موقع عنایت فرمایا کہ میں شان مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ حق مہدی جس کے تعلق سے خود قرآن کہتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل تو مٹنے ہی والا تھا۔ مہدی آئے، مہدی گئے، حق آیا اور ہر جگہ حق کی جو سو صدا اللہ تعالیٰ کی طرف سے گونج اٹھی اور اسی حق کی وجہ سے ساری کی ساری روشنی ہی روشنی ہو گئی اور باطل، اندھیرا، گمراہی ہر چیز مٹ گئی۔ یہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے۔ حاضرین گرامی، اسی کے ساتھ آپ تمام کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ اس حقیر فقیر کو سننے کے لیے آپ تمام اپنے قیمتی اوقات کو بازو رکھ کر ہم سے جڑے ہیں، اس کا بھی میں بہت دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں۔ آئیے آج کی اس ضروری بیٹھک میں ہم ایک ضروری معلومات حاصل کریں۔ حاضرین گرامی، سب سے پہلے یہ بات جان لینا بہت ضروری ہے کہ عالم اسلام میں دنیا بھر میں جتنے بھی مسلمان ہیں جو غیر مہدوی، جو الگ الگ مذاہب میں اور الگ الگ اعتقادات اور ایمانیات سے جو سو اپنے آپ کو آشنا کرتے ہیں، چاہے وہ اہل سنت والجماعت ہو یا پھر وہ
اہل حدیث ہو، اہل قرآن ہو، یا تبلیغی جماعت ہو، جماعت اسلامیہ ہو، یا پھر اہل تشیع ہو، جتنے بھی فرقے جو بھی اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تلے اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں، ان تمام حضرات کا ہم مہدویوں سے ہٹ کر یہ ایمان ہے کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام ابھی دنیا میں نہیں آئے ہیں، اور ان کی آمد بہت نزدیک ہے۔ ان کا یہ کافی وقت پہلے سے یہ ایمان رہا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب مہدی آئیں گے تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اسی وقت نزول ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام کا زمانہ ایک ہوگا۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نماز پڑھائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتداء کرتے ہوئے نماز پڑھیں گے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھائیں گے اور حضرت مہدی علیہ السلام ان کی اقتداء کریں گے۔ اور تو اور غیر مہدویوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام شان ولایت لے کر نہیں، بلکہ روئے زمین کے ایک بہت بڑے بادشاہ بن کر آئیں گے، اور ایک بہت بڑی زمین پر ان کی حکومت ہوگی، اور وہ خزانے لٹائیں گے، دنیا لٹائیں گے۔ یہ ان کا ایمان عقیدہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی ایمان ہے کہ سارے کے سارے دنیا کے تمام عقیدے کے لوگ ایک ایمان پر، ایک دین پر جمع ہو جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام غیر مہدویوں کا ایمان ہے۔ چونکہ عصر حاضر میں ایک زبردست جنگ چل رہی ہے، اور جس جنگ کے ساتھ یہ باتیں اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر بتائی اور سنائی جا رہی ہے، اس کے ویڈیوز بنا کر دکھائے جا رہے ہیں، اور بھی دیگر ممالک سے لوگ اس جنگ پر سے حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی آمد کے تذکرے کر رہے ہیں، اور ان کے تعلق سے نام لے لے کر نعرے لگا رہے ہیں، جس سے کہ ہمارے اپنے نوجوان جو اکثر اور بیشتر سوشل میڈیا پر بیدار رہتے ہیں، ان ساری نئے نئے نیوزز کو دیکھتے رہتے ہیں، اسکرول کرتے رہتے ہیں، تو دیکھنے کے بعد تعجب کرنے لگ رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ان ویڈیوز کو آگے بڑھا کر شیئر بھی کر رہے ہیں۔ تو میں اپنے مہدوی نوجوانوں سے، جوانوں سے، اور جتنے بھی ان ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں یا ان کو آگے بڑھا رہے ہیں، ان سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہمارے اپنے ایمان کے اعتبار سے بالکل باطل ہیں۔ نہ ان کو دیکھنا ضروری ہے، نہ ان کو آگے بڑھانا ضروری ہے۔ ان ساری چیزوں سے ہمارا، ہم مہدویوں کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے مہدی 847 ہجری میں آئے اور 910 ہجری میں اس دنیا سے روانہ ہو گئے۔ مہدی آئے اور گئے۔ ہم اب کسی مہدی کے انتظار میں نہیں ہیں، ہم اب کسی مہدی کے بارے میں سننا اور دیکھنا گوارا نہیں کریں گے۔ ہم اب صرف اور صرف حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد اگر ہوگی تو اس پر ہم بات کریں گے، اس کی چرچا کریں گے، اس پر ہم جیسے تبصرہ کریں گے، ان کی تفتیش کریں گے، ان کے بارے میں ریسرچ کریں گے، معلومات لیں گے، اور وہ حق عیسیٰ ہیں یہ جاننے کے بعد ہم تسلیم بھی کریں گے۔ ہم کو مہدی کے نام پر، نئے مہدی کے نام پر، ایک مہدی کے نام پر کوئی قسم کی جانچ کرنے کی، معلومات کرنے کی ہم مہدویوں کو ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھ رہے ہیں یا آگے بڑھا رہے ہیں تو گویا ہم اپنے آپ پر شک کر رہے ہیں۔ ہم سچے ہیں، حق پرست ہیں، اور حق ایمان رکھتے ہیں، تو گویا کہ غیر معمولی طور پر انجانے میں ہم جو ہے سو اپنے آپ پر شک کر رہے ہیں، اور جو ہے سو نوجوانوں کے اندر اس چیز کو جو ہے سو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو یہ غلط میسج، ایک غلط پیغام مہدویوں کی طرف سے نہیں جانا چاہیے، اسی لیے آج کی یہ بات ہونا بہت ضروری ہے۔ حاضرین گرامی، سب سے پہلے تو یہ جو ہم آج کی بات کر رہے ہیں، میں اس کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک اور بات کرتے ہوئے میں اپنی بات کا بالکل تفصیل کے ساتھ، خلاصے کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ وہ بات یہ ہے کہ جو بھی مہدی ان کا آئے گا، جس انسان کو بھی وہ مہدی مانیں گے، وہ کس بیس کے اوپر
किन चीजों के ऊपर जांचते हुए, किस सांचे में उस मेहदी को ढालकर वो उस मेहदी को हक जानेंगे, एक बहुत बड़ा सवाल उनके लिए भी है। क्योंकि दुनिया में हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद से सहाबा और खुलाफा राशिदीन ताबईन के दौर के बाद से कई मेहदी इस जमाने में आए और इस जमाने से गए। हर मेहदी को जमाने के लोगों ने, उलमा ने उनको जांचा, और जब हक पर नहीं थे तो उनके कत्ल करने के फैसले भी सुनाए, हुकूमत ने कत्ल भी किए, कई ऐसे बातें हुई हैं। तो जो भी उनका ये मेहदी आने के जो आमद के जो बातें और तस्करे हो रहे हैं, उनसे ये कह देना, अगरचे कि हमको कहना जरूरी नहीं है, लेकिन अपने जहन में ये डाल लें कि वो अपने मेहदी को किस बिना पर, किस मेयार पर मेहदी को जांचेंगे, उनके पास क्या मेयार है कि वो हक मेहदी है। अगर वो बैतुल मुकद्दस के उस दरवाजे से निकल कर आ जाएंगे, जैसा कि उनके ईमानियात में ये बातें हैं कि वो एक दरवाजे से निकल कर आएंगे, अहले तशी हजरात का ये कहना है कि निकल कर आ जाएंगे तो वो हक मेहदी है, तुम कैसे जानोगे कि वो हक मेहदी है? वो क्या मेयार है, वो क्या सवालात है, वो क्या सांचा है जिसमें हक मेहदी को तुम तलाश करो? हमारे मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम जिस वक्त आए, लोगों ने उनसे उनके मेयार के ताल्लुक से जब सवालात किए कि आप हक मेहदी कैसे हैं, उनके बारे में सवाल किए कि मेहदी के बारे में कहा गया है उनके वालिद का नाम सैयद अब्दुल्ला होगा, उनकी वालदा का नाम आमिना होगा। हर चीज की तहकीक करते हुए, यहाँ तक कि जब हार चुके, उनके सामने कुछ बातें न रही, तो ये कह दिया कि कोई मोजेजा दिखा दी। तो इमामना मेहदी मौद अलैहिस्सलाम की हकानियत और महदियत के ताल्लुक से क्या कोई अगर जादूगर, क्या अगर कोई अपने तमाशे करने वाले कुछ भी एक तमाशा दिखा दे, कोई भी अगर जो सो सहर आपके सामने पेश कर दे, तो क्या उसको हक मेहदी जान लेंगे? क्योंकि इमामना मेहदी मौद सलाम, जो हमारे इमामना मेहदी मौद सलाम सैयद मोहम्मद जौनपुरी मेहदी मौद सलाम है, उनके सामने जब ये बात आई तो आपने कहा कि मोजेजा जादू और सहर के मुमासिल और उसके बराबर होता है, मुतशाबे होता है। ऐसी चीज जो गुमराही चीज के बराबर मुशाबे हो, वो दलील नहीं होती। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हक नबी होने की दलील मुझसे को नहीं बनाया, मांगने पर बता दिया, लेकिन नबी होने की दलील आपने आपकी सच्चाई और आपके अखलाक रखी, आपकी हक गोई, आपका हक बोलना, और साथ ही साथ आपके अखलाक, ये आपने अपनी नबूवत के लिए दलील रखे। तो मेहदी मौद अलैहिस्सलाम ने भी यही अपनी मेहदियत की दलील रखे कि आपकी हक गोई, आपकी हक परस्ती, आपका हक बोलना, हक पर रहना, और साथ ही साथ आपके अखलाक, ये चीज मेहदियत की असल पहली दलील। उनसे कह देना कि वो किस बिना पर, कौन से सांचे के ऊपर उनके अपने मेहदी को वो जांचेंगे और उनको तफ्तीश करेंगे, ये उनसे कह देना। खैर, हम हमारे इस बात को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि कहा गया है कि लोगों का ईमान है कि मेहदी और ईसा साथ आएंगे, मिलकर आएंगे, एक दूसरे के ताल्लुक से नमाज पढ़ेंगे, कोई एक ये इमाम होगा या उनके बिलाक्स वो इमाम होंगे, तो ये उनके अकायद है, और मिलकर फिर दज्जाल को मारेंगे, ये सारी बातें। तो सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि गैर महदवी हजरात के पास आखिर वो कौन से दलाइल है, वो कौन सी चीज है जिस पर के ये कहते हैं कि मेहदी और ईसा साथ आएंगे, साथ रहेंगे, साथ लड़ेंगे। वो कौन सी दलील है? तो कुरान के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम और मेहदी मौद अलैहिस्सलाम का आने का तस्करा, मिलकर आने का तस्करा, ऐसा कोई तस्करा कुरान से नहीं है, लेकिन हदीसों में गैर महदवी हजरात अपने दलाइल और हुज्जत के लिए ये बात रखते हैं। अक्सर और बेशतर तीन हदीसें ही ज्यादा मुतबर हैं जिनसे वो दलील लेते हैं कि मेहदी और ईसा साथ साथ आएंगे। उसी हदीस को आगे दूसरे कुतुब में भी
الگ الگ الفاظ سے شمار کیا گیا ہے، وہ 3 حدیثیں میں آپ کے سامنے ان کی دلیل کے طور پر پیش کرتا ہوں اور وضاحت دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ کیا اختیار کر رہے ہیں اپنے حجت اور دلیل اور برہان کے لیے، اور اس پر ہماری کیا نظر ہے، ہماری کیا رائے ہے، ان حدیثوں کے بارے میں ہماری کیا تفہیم ہے اور وہ کیا سمجھ بیٹھے ہیں۔ آئیے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ تو پہلی حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم الی الاخیر۔ دیکھیے یہ حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب کہ ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے، حالانکہ وہ تمہارے امام تم میں سے ہیں۔ یہ بالکل حدیث کے الفاظ ہیں جو فقیر آپ کے سامنے ترجمہ کر کے بتا رہا تھا۔ اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس بنا پر مہدی کو اس حدیث میں شامل کرتے ہیں۔ تو وہ جو کہتے ہیں کہ امامکم یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہ امامکم کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تمہارے درمیان نازل ہوں گے تو تمہارے ساتھ ہوں گے، تو اس میں آیا ہے بیچ میں کہ اذا نزل ابن مریم فیکم وہ امامکم منکم، اور تمہارے امام تمہارے ساتھ ہوں گے۔ تو یہ جو واو بیچ میں آیا ہے، اس واو کو 2 طریقے سے مانا جا رہا ہے۔ ایک تو اس کو واو عاطفہ کہہ رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ واو حالیہ۔ تو واو حالیہ ہونے کی صورت میں ہم جو مانتے ہیں، اس صورت میں جو نتیجہ نکلتا ہے حالیہ ماننے کی صورت میں کہ ابن مریم اور وہی تمہارے امام تمہارے ساتھ ہوں گے، یعنی ابن مریم ہوں گے، اور وہ جو تمہارے ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ تمہارے امام بھی ہوں گے۔ تو اس میں امام اور عیسیٰ علیہ السلام 2 علیحدہ الگ الگ ماننے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کب؟ جبکہ واو کو حالیہ مانا جائے گا۔ تو وہ جو ابن مریم لیکن جب پاس ابن مریم آئیں گے اور تمہارے ساتھ تمہارے کوئی امام ہوں گے، تو جو دوسری شخصیت ہوگی، یہاں پر 2 شخصیتاں ہو جائیں گے، الگ الگ ہو جائیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے اور تمہارے پاس تمہارے امام ہوں گے۔ اگر ہم مہدوی بالفرض واو کو حالیہ کی بجائے عاطفہ بھی اگر مان لے تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور تمہارے درمیان تمہارے امام بھی ہوں گے۔ تو امام یہاں مطلق امام، کوئی بھی امام ہوگا، جتنی بھی جماعت ہوگی، جتنے بھی لوگ ہوں گے، جتنے بھی مصلی ہوں گے، ان میں سے کوئی بھی تمہارا امام تمہارے درمیان ہوگا۔ لیکن اس امام سے امام مہدی مراد لینا، اس کے لیے کوئی قرینہ نہیں مل رہا ہے، کوئی سہارا، کوئی سپورٹ حدیث میں امام مہدی ہیں بول کر نہیں مل رہا ہے۔ لیکن بعد والوں نے یہاں پر امام مہدی اس کو بنایا، کیسے بنایا یہ ہم اور دوسری حدیثیں پڑھ کر دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے حدیث کے الفاظ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور اس وقت جب وہ آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام تو تمہارے درمیان تمہارے امام بھی ہوں گے۔ صرف حدیث کے یہ الفاظ ہے۔ اسی بنا پر اس پہلی حدیث سے مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ساتھ ہوں گے، یہ اس سے یہ نتیجہ لیتے ہیں اور اپنا اعتقاد اور ایمان بناتے ہیں۔ اب دوسری حدیث ہے، پہلی حدیث تو ہو گئی مسلم شریف اور بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت تھی۔ اب دوسری حدیث ہے جو ابن ماجہ کی حدیث ہے، جس کو حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں قال یومئذ وہم قلیل رجلہم بیت المقدس وامامہم رجل صالح فبینما امامہم قد تقدم یصلی بہم الصبح اذ نزل عیسی ابن مریم الصبح۔ یعنی اس کا بالکل سادہ ترجمہ یہ ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ اس وقت تھوڑے ہوں گے، بالکل تھوڑے ہوں گے، اور اکثر بیت المقدس میں رہیں گے۔
اب دیکھیے اس حدیث میں بیت المقدس کا ذکر آ رہا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر آ رہا ہے، اور آگے امام کا جیسے ہی ذکر آتا ہے تو اس سارے ماحول سے آج کا جو ماحول چل رہا ہے تو بیت المقدس کا تذکرہ کر دیا گیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا اس میں تذکرہ کیا گیا ہے، تو اب اس امام سے مراد مہدی ہی ہوں گے، یہ وہ مانتے ہوئے مہدی اور عیسیٰ بیت المقدس میں جمع ہوں گے اور نماز پڑھیں گے اور وہاں سے وہ اپنی تبلیغ شروع کریں گے۔ یہ یہاں سے اس حدیث سے اخذ کر رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے اس کا صحیح ترجمہ پہلے رکھ دیتا ہوں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اس وقت تھوڑے ہوں گے، اکثر بیت المقدس میں رہیں گے، اور ان کا امام جو کہ ایک مرد صالح ہوگا، اس اسنا میں کہ امام انہیں نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے گا، یکایک عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے اور صبح اس وقت نازل ہونے کے بعد نماز پڑھیں گے۔ تو یہ فجر کی نماز کے وقت کا جو سو حال بتایا جا رہا ہے کہ جماعت ہوگی، ان کا امام فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے گا، اور ایسے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں اتریں گے، جبکہ وہاں وہ لوگ جو بھی نماز پڑھنے والے ہوں گے وہ بہت تھوڑے ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور پھر مل کر نماز پڑھیں گے۔ یہ حدیث ہے اور اس کا ترجمہ ہے۔ اس سے دوسری حدیث سے دلیل لیتے ہیں کہ دیکھو کہ بیت المقدس و مقام ہے، اور آج جو چل رہا ہے بیت المقدس کے اوپر سے ہی اس حدیث کو مضبوط اور بتاتے ہوئے کہ دیکھو کہ بیت المقدس کا حال اب ایسا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہاں آئیں گے تو مہدی علیہ السلام بھی آئیں گے اور نماز پڑھیں گے، اور پھر یہاں سے بالکل آخری دور شروع ہو جائے گا، دجال بھی اب نکلنے والا ہے اور جنگیں چلیں گی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ان کا یہ ایمان ہے۔ تو اس حدیث سے وہ سہارا بناتے ہوئے اپنے عقیدے کو اور مضبوط بنا کر پیش کرتے۔ اب دیکھیے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتلاؤں گا کہ پہلی حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے اس میں، اور یہ جو ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اس میں کیا چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے اس حدیث کے ساتھ، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تیسری حدیث رکھتے ہوئے، کہ تیسری حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اصل متن کا حصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الى یوم القیامت فینزل عیسی ابن مریم فیقول امیرهم تعال سلنا فیقول لا ان بعضکم علی بعض امراء مکرمۃ اللہ هذه الامہ الاخیر۔ تو حدیث کی میں بالکل جو سو لفظ بلفظ سلیس ترجمہ کرتا ہوں یہاں پر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت قیامت تک حق پر لڑتی اور غالب رہے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے وقت میں نازل ہوں گے تو ان کو ان کا امیر کہے گا، آئیے ہمیں نماز پڑھائیے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اللہ نے اس امت کو جو بزرگی دی ہے کہ تم میں سے بعض کے امیر ہیں، کہ تمہیں میں سے کوئی نماز پڑھاؤ۔ تو دیکھیے امیر کے تعلق سے جو کہا گیا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام تو یہاں جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم سارے کے سارے یہاں بعض پر امیر ہو، ایک بزرگی کا مقام رکھتے ہو، تو بتلائیے کہ یہاں بعض پر امیر ہے تو اس امیر سے مراد یہاں پر مہدی لیا جاتا ہے، تو بعض پر مہدی ہے، ایسا ترجمہ تو نہیں ہو سکتا۔ مہدی تو کوئی ایک ہی ہوگا جس کا وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور جو آئے اور جو چلے بھی گئے۔ تو بعض پر امیر ہیں، بعض پر جو سو امام ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں یعنی آخری دور کے وہ مسلمان اتنا بڑا مقام رکھنے والے لوگ ہوں گے کہ وہ بعض پر امام اور امیر ہوں گے، یہ وہ کہتے ہیں، اور اس پر سے عقیدہ بنایا جا رہا ہے کہ مہدی ہوں گے اور عیسیٰ ہوں گے اور ساتھ مل کر نماز پڑھیں گے۔ اب آئیے کہ ان تینوں حدیثوں میں اصل جو مدعا ہے، جو زیر بحث ہے، وہ یہ ہے کہ پہلی حدیث میں امامکم کہ تمہارا امام تم میں ہے، دوسری حدیث میں ہے امامہم، اور جبکہ وہ ایک صالح آدمی، ایک نیک آدمی تم میں سے، ان میں سے ایک امام ہوگا، امامہم کا ذکر آیا ہے، اور تیسری حدیث میں آیا ہے امیرہم۔ اب اس کے علاوہ جتنی بھی حدیثیں
مہدی اور عیسیٰ کے جمع ہونے کی اور ایک زمانے میں آنے کی ہے، اسی حدیث کے الگ الگ الفاظ اور الگ الگ روایتوں سے ہی حدیثوں کو جمع کر کے عقیدہ بنایا جاتا ہے کہ مہدی اور عیسیٰ ساتھ ہوں گے۔ اصل یہ 3 حدیثیں۔ اب ان تینوں حدیثوں کا اصل مسئلہ کیا ہے کہ جس وقت کے حضرت امام بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا، ابن ماجہ میں روایت کیا، اور جو ہے سو صحیح مسلم میں اور ایک جگہ روایت ہوئی، تو یہ حدیثیں یہی الفاظ پر قائم تھی۔ یعنی کہ حدیث میں صرف یہی الفاظ تھے کہ ابن مریم فیکم وہ امامکم منکم، اور تم میں سے تمہارا امام ہوگا۔ اور دوسری حدیث جو تھی ابن ماجہ کی، کہ بیت المقدس کی جو حدیث آئی ہے کہ وہ امامہم رجل صالح، اور ان میں ایک امام ہوگا جو نیک آدمی ہوگا، یہ حدیث کے الفاظ ہے۔ اور تیسرے میں جو ہے سو فیقول امیرہم تعال، تو ان کا امیر کہے گا کہ آئیے ہمارے ساتھ، اے عیسیٰ آپ نماز پڑھیے، یہی الفاظ تھے۔ لیکن متاخرین نے، یعنی بعد والے محدثین نے ان حدیثوں کو جب اپنی کتب میں، اپنی کتابوں میں جب نقل کرنا شروع کیا تو لفظ مہدی کا اضافہ کر دیا، جیسا کہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے العرف الوردی میں، کتاب کا نام بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کہ العرف الوردی میں صحیح مسلم کی اس حدیث کو جب نقل کیا تو امامکم کے ساتھ المہدی لگا دیا اور لکھا کہ امامکم المہدی، کہ تم میں تمہارا امام مہدی تم میں ہے، یہ مہدی کا لفظ انہوں نے اضافہ کر دیا۔ اسی طرح ابن ماجہ کی جو حدیث ہے اس کے اندر بھی، ابن ماجہ کی حدیث ہے جو کہ ابو امامہ باہلی نے روایت کی ہے، تو اس حدیث کو رویانی نے جب اپنی کتاب میں جو سو نقل کیا اور روایت کی تو اس کے اندر امامہم مہدی رجل صالح، اس طریقے سے مہدی کا لفظ انہوں نے بھی اضافہ کر لیا۔ اور تیسری حدیث جو ہے صحیح مسلم کی ہے، تو اس حدیث میں بھی جو کہ حدیث ہے تو اس میں ابو نعیم اصفہانی نے جو نقل کی ہے حدیث کو، تو اس میں بھی امیرہم المہدی بول کر المہدی کا لفظ اضافہ کر لیا۔ تو جو ہے سو بعد والوں نے، متاخرین نے متقدمین کی روایت کے ساتھ تھوڑی سی چھیڑ چھاڑ یا اپنی تفہیم اور اپنے عقیدے کو ذہن میں لا کر وہاں پر لفظ مہدی کو واضح کر دیا۔ اور اس کے بعد جب ان سے بات چیت ہوتی ہے یا بحث ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ اتنے سارے لوگوں نے اجماع کر کے اس روایتوں سے مہدی کو مانا ہے، اور کہتے ہیں کہ امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، جبکہ حدیث ہے یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اکثرہم لا یؤمنون، اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے، ایمان لانے والے تھوڑے ہوں گے۔ جب حضور کی حدیث ہے کہ میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، آپ اس کو دلیل مناتے ہیں، تو یہ بھی تو حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الاسلام غریب سیعود کما بدا، کہ اسلام غریبی میں کم لوگوں میں جو سو قائم ہوا ہے اور آخری وقت میں بھی کم ہو جائے گا، جیسا کہ حدیث کے الفاظ بھی ہے کہ بیت المقدس میں لوگ تھوڑے سے رہ جائیں گے اور آخری وقت تک جنگ کرتے رہیں گے۔ تو تھوڑے کا جب تذکرہ کیا ہے تو ماننے والے، ایمان لانے والے بھی تھوڑے ہی رہ جائیں گے۔ اور عقلی طور پر میں دلیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہیرے جو ہوتے ہیں وہ اگر کسی پہاڑ میں ملتے ہیں تو کم اور بہت ہی کم ملتے ہیں، بیش قیمت ہوتے ہیں اور ان کا وجود کم ہی ہوتا ہے۔ لیکن کنکر پتھر یہ ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر جگہ یہ دستیاب ہوتے ہیں، مل جا سکتے ہیں۔ لیکن ہیرا کم ہی ہوتا ہے اور اس کا مقام بڑا ہوتا ہے، تو ایمان بھی کم ہوتا ہے، اس کا مقام بڑا ہوتا ہے۔ اور یہ بےمانی کی باتیں ہیں، بالکل باطل باتیں ہیں کہ آپ جو ہے اپنی طور پر ایک حدیث کو کہ اکثر امت گمراہی پہ نہیں ہو سکتی کہتے ہوئے، اپنی طور پر جہاں حدیثوں میں مہدی، لفظ مہدی کا ذکر نہیں آیا ہے، اضافہ کر کے اپنے ایمان اور عقیدے کو اس طریقے سے نقل کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ مہدی اور عیسیٰ ایک جگہ ایک ساتھ آئیں گے، جمع ہو جائیں گے۔ تو یہ اصل حدیث ہے جس پر وہ حدیثیں ہیں جس پر وہ اپنے عقائد اور ایمانیات کو رکھتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہوئے یہی ان کے اندر بھی ایمان پھیلاتے ہیں، اور اسی بنا پر آج جو چرچے چلتے ہیں وہ ان کے ایمان کے بنا پر چرچے چل رہے ہیں۔ تو ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ مہدی اور عیسیٰ
جو یہ اجتماع ایک ساتھ کی بات ہو رہی ہے وہ اس طریقے سے لاتے ہیں، جبکہ نہ مہدی اور عیسیٰ ایک زمانے میں آئے، نہ آ سکتے ہیں، نہ وہ ایک دوسرے کی کبھی اقتدا کیے. یہ ساری چیزیں باطل ہے. اور باطل کہنے والے بھی اوپر کے ہی بزرگوں میں حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی اپنی کتاب، دیکھیے کتاب کا میں خاص طور پہ تذکرہ کر رہا ہوں کہ حضرت سعد الدین تفتازانی اپنی کتاب شرح مقاصد کے اندر صاف صاف کھلے الفاظ میں اس ایمان کی بطلان کی تردید کرتے ہوئے کہ یہ بالکل جائز نہیں ہو سکتا، الفاظ کہتے ہیں فما یقالو، اور جو یہ کہتا ہے ان عیسیٰ یقتدی بالمہدی، کہ عیسیٰ مہدی کی اقتدا کریں گے، او بالعکس، یا پھر اس کے عکس یعنی کہ مہدی عیسیٰ کی اقتدا کریں گے، شیء لا مستند لہ، یہ ایسی چیز ہے کہ جس کی کوئی سند ہی نہیں ہے، فلا ينبغي ان يقولوا علیہ، تو ایسی چیز پر توجہ بھی نہیں دینی چاہیے. یہ ان کے الفاظ ہے کتاب کے کہ وہ بالکل اس چیز کو باطل کہتے ہیں، جبکہ یہ اسی دور کے بزرگوں میں شامل ہوتے ہیں، حضرت سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ علیہ. تو اسی طریقے سے اب میں آپ کے سامنے اور ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اجتماع مہدی و عیسیٰ کے باطل ہونے میں ایک اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ جو کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ابو یعو الخلیفتان فاقتلوا الآخر منہما، یعنی کہ جب دو خلیفے ایک بیعت کے اوپر جمع ہو جائیں تو دوسرے کو اس میں سے قتل کر دو، جو دوسرا ہوگا اس میں سے اس کو قتل کر دو. تو اسی بنا پر تمام کے تمام اس حدیث کی بنا پر علماء اتفاق اور اجماع رکھتے ہیں کہ دو خلیفے ایک جگہ جمع ہو جائیں ایک بیعت کے اوپر تو اس میں سے دوسرے کو قتل کر دو. تو خلیفۃ اللہ ہونے کے اعتبار سے حضرت مہدی موعود علیہ السلام بھی اللہ کے خلیفہ بن کر آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی اللہ نہیں بلکہ امت رسول میں خلیفۃ اللہ بن کر آئیں گے. دو دو خلیفۃ اللہ جب ایک دعوت پر لوگوں کو بلائیں گے تو لوگ کہاں جائیں گے؟ لوگوں میں افراتفری اور جو سو بالکل تفریقہ ہو جائے گا، فرق کریں گے. تو اسی اعتبار سے ایک دوسرے کے تابع ہونا پڑے گا، اور ایک دوسرے کے تابع جبکہ وہ حق اللہ کی طرف سے خلیفہ بن کر آئیں گے تو ایک دوسرے کی اتباع نہیں کر سکیں گے. لہٰذا دعوت بلائیں گے تو ان میں جھگڑا ہوگا، اور اس جھگڑے کی وجہ سے دوسرے ایک میں سے دوسرے کو قتل کرنا لازم آئے گا، یہ حدیث کی بنا. اب چند ایسی حدیثیں جو مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے بیان کی گئی ہے وضاحت کے ساتھ، نام مہدی کے ساتھ، لیکن تعجب یہ ہے کہ اس میں عیسیٰ کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا، جب یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ اور مہدی ساتھ آئیں گے. تو جہاں مہدی کا تذکرہ بڑے زور کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زور ڈالتے ہوئے، ذہنوں کو جھنجھوڑتے ہوئے، اجاگر کرتے ہوئے جب زور ڈال رہے ہیں، تو ایسے وقت میں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ حضور نے کیوں نہیں کیا؟ اگر ساتھ ہوتے ہیں تو ساتھ کا تذکرہ کرتے. جیسا کہ ایک حدیث ہے جو ہمارے اپنے مہدوی لوگوں کی ایمان کی امداد کرتی ہے، یہ حدیث کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابی سعید الخدری، حضرت سعید بن خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہدی منی، مہدی مجھ سے ہے، اجلج جبہتی، روشن پیشانی والے، وہ اقنل انفی، اور کھڑی ناک والے، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئتا ظلما وجورا یملکو 7 سنین، یعنی کہ مہدی موعود علیہ السلام روشن پیشانی اور کھڑی ناک والے ہوں گے، اور جو سو وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ ظلم و ستم سے بھری ہوگی، اور وہ 7 سال تک حکومت کریں گے یا خلافت کریں گے. تو لوگ یہ مانتے ہیں کہ مہدی موعود علیہ السلام دنیا کی حکومت کرنے کے لیے بادشاہ بن کر آئیں گے، جنگیں لڑیں گے، لوگوں کو مال لوٹائیں گے، اور جو سو اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں. تو کیا وہ اللہ کا خلیفہ جو خلافت خداوندی کا نائب بن کر اس دنیا میں آئے گا، کیا وہ دنیا کا مال و متاع حاصل کرے گا؟ جبکہ ہمارا ایمان ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں روشنی پھیلانے کے لیے، لوگوں کو خدا تک
پہنچانے کے لیے تشریف لائے ہیں، جبکہ ان کے امام مہدی کوئی جنگجو بن کر آئیں گے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح لڑیں گے اور ان کے ہاتھوں میں تلوار ہوگی، یا پھر حضرت صلاح الدین ایوبی کی طرح جو ہے سو ان کے جنگوں کے تذکرے چلیں گے۔ بہرحال وہ ان کو کسی جنگجو کی طرح مانتے ہیں، جبکہ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کا بیان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ خلق الانسان علمہ البیان، اللہ نے ایک انسان کو پیدا کیا اور اس کو بیان سکھایا، ثم ان علینا بیانہ، کہ پھر بیان کی ذمہ داری اس بندے پر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے جو مہدی ہوگا۔ مہدی کا کام کیا ہے؟ قل ھذہ سبیلی، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف میں تم کو بلاتا ہوں، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں بھی اور جو میرے بعد مہدی آئے گا وہ بھی خدا کے دیدار کی طرف۔ اور مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا کا اندھا ہوگا وہ آخرت کا اندھا ہوگا۔ میں آنکھوں والا مذہب لایا، میں عشق کا مذہب لایا ہوں، عشق نامہ تم کو سناتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں مہدی موعود علیہ السلام کی ہے، لیکن ان غیر مہدویوں کا یہ ماننا ہے کہ مہدی کوئی بادشاہ بن کر آئے، اور یہ اس حدیث سے کہتے ہیں یملأ الارض قسطا وعدلا، کہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ تو ہم سے پوچھتے ہیں کہ جب مہدی تمہارے آئے تو زمین کہاں عدل و انصاف سے بھر گئی؟ تو دو باتیں اس حدیث کے تعلق سے بھی آپ سمجھ لیجئے کہ آپ اگر جنگل میں روشنی لے کر، چراغ لے کر چلتے ہیں تو جہاں آپ قدم رکھتے ہیں، جہاں آپ چراغ رکھتے ہیں، وہ حصہ روشن ہو جاتا ہے، وہاں روشنی بکھر جاتی ہے۔ اس کے بعد جنگل کے جس حصے میں آپ جائیں گے اس روشنی کے ساتھ جائیں گے، تو جہاں بھی آپ جس حصے میں رہیں گے وہ روشنی ہو جائے گی، جس جگہ قدم رکھیں گے وہ روشن ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ تشریف لے گئے، جس ملک تشریف لے گئے، جس گاؤں شہر تشریف لے گئے، آپ جہاں بھی گئے قرآن کی، حق کی، اللہ کی اور اللہ اللہیت کی بات رکھتے گئے، قرآن کی اور قرآن کے بیان کی بات رکھتے گئے، صرف اور صرف ہدایت کی بات رکھتے گئے۔ اپنی اس روشنی کو مہدی موعود علیہ السلام ہر قدم پر ہر جگہ پھیلائے، اور جن کو حاصل کرنا تھا حاصل کیے، اور جو حاصل کر کے قائل ہو گئے، ایمان لا لیے، وہ مصدق ہو گئے، اور جو قائل بھی نہیں ہوئے، جو سائل تھے وہ قائل بھی نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے اختلاف کر کے مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنگیں وغیرہ نہیں، اختلاف کیا تو ہجرت کرنے پر مجبور کیے، ہجرت کرے چلے گئے، لیکن جو ہے سو مہدی موعود علیہ السلام نے اپنا کام کیا اور فرمایا کہ ہمارا کام تبلیغ کرنا ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا۔ تو جہاں پر بھی آپ نے قدم رکھا وہاں ہدایت کی بات کی، آپ نے روشنی پھیلائی، لینے والوں نے لی۔ آنکھ والی تیری جوبن کا تماشا دیکھے، جن کو ایمان ہو، جن کو آنکھ ہو، وہی مہدی کو حق دیکھے، ورنہ مہدی کو کسی نے حق نہیں دیکھا۔ تو وہ چھوڑ کر ایسے ہی رہ گئے۔ تو یہ جب جس زمین کے بارے میں کہتے ہیں کہ ساری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گئے، جہاں گئے انصاف کیا، وہاں پر عدل کیا، جہاں گئے روشنی پھیلائی، اور جہاں نہیں گئے وہاں روشنی نہیں گئی۔ تو جہاں بھی آپ گئے وہاں روشنی پھیلائی، عدل و انصاف کیا، جیسا کہ ظلم و ستم سے، اندھیرے سے، جہاں بھی اندھیرا تھا قدم رکھا اجالا ہوگا، یہی۔ اور دوسری بات، اگر مہدی موعود علیہ السلام ساری دنیا میں عدل و انصاف بھر دیں گے، ساری دنیا کو مسلمان کر دیں گے، سارے دنیا کو ایک دین پر لا دیں گے، تو جو کام حضور نے نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم وہ مہدی نے کر دیا، تو مہدی کا مقام حضور سے بھی بڑا ہو جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جبکہ ہم خاتمین محمدین، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں نہیں کیا، اور فرمایا کہ المہدی منی یخفو اثری ولا یخطی، مہدی مجھ سے ہے، میرے قدم پر قدم رکھے گا، کبھی غلطی نہیں کرے گا، خطا نہیں کرے گا۔ جب حضور کے قدم بقدم چلیں گے، حضور کے برابر چلیں گے، تو حضور سے زیادہ کیسا کریں گے؟ جتنا حضور نے کیا وہ بھی اتنا ہی کریں گے۔ حضور کے زمانے میں جب ساری دنیا عدل و انصاف سے نہیں بھر گئی، ساری زمین میں عدل و انصاف نہیں ہوا، سارے زمین میں ظلم و ستم ختم نہیں ہوا، مہدی کے زمانے میں کیسے ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ عقلی اعتبار سے بھی، ایمانی اعتبار سے بھی، عقائد کے اعتبار سے بھی، تاریخ کے اعتبار سے بھی، کسی اعتبار سے بھی اس طریقے کی عقائد اور ایمان ہم نہیں رکھ سکتے۔ یہی ایمان ہے
جو حق مہدی محمد السلام نے اور رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بہرحال یہ حدیث، تو اب اس حدیث کے تعلق سے جہاں زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیا جا رہا ہے، تو یہاں مہدی کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ جبکہ ان کا ایمان ہے کہ عیسیٰ اور مہدی ساتھ آئیں گے، ساتھ رہیں گے، تبلیغ کریں گے۔ جو جب تبلیغ کر رہے ہیں، انصاف بھر رہے ہیں، زمین میں عدل و انصاف کر رہے ہیں، تو پھر مہدی کہاں گئے؟ جبکہ مہدی ساتھ ہوں گے عیسیٰ کے، تو عیسیٰ کہاں گئے؟ ان دونوں کا تذکرہ ساتھ آنا چاہیے تھا، لیکن اس حدیث میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں آیا، جبکہ یہ آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، جھنجھوڑ کر بتایا جا رہا ہے کہ وہ جب مہدی آئے گا، عدل و انصاف زمین میں بھر دے گا، تو پھر عیسیٰ کہاں گئے؟ اسی طریقے سے دوسری حدیث میں پیش کرتا ہوں، ان ابی مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تذهب الدنيا حتى يبعث الله رجلا من اهل بيتي يوات اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابي يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی کہ دنیا ختم نہیں ہوگی، دنیا نہیں جائے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھیجے گا۔ یعنی کہ دنیا ختم ہونے سے پہلے یا پھر زور اپنی بات میں ڈالنے کے لیے، لوگوں کا توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی توجہ اپنی طرف کرتے ہوئے ان کے ذہنوں پر زور ڈالتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ اگر دنیا ختم ہرگز نہیں ہو سکتی جب تک کہ ایک آدمی نہیں آئے گا، اور وہ آدمی میرے اہل بیت سے ہوگا، جس کا نام میرا نام جیسا، جس کے ماں باپ کا نام میرے ماں باپ کے نام جیسا، اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے ظلم و ستم سے ہوگی۔ جب اتنا زور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈال رہے ہیں کہ دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ ایک آدمی نہیں آئے گا، تو ایک آدمی کے ساتھ دو آدمی کا ذکر کیوں نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ دو آدمی آئیں گے، عیسیٰ اور مہدی، اور وہ عدل و انصاف سے زمین کو بھریں گے۔ اللہ کے نبی نے ایسا کیوں نہیں فرمایا؟ جبکہ عیسیٰ اور مہدی ساتھ آنے کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں آنی چاہیے تھے بات کہ عیسیٰ اور مہدی دو آئیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک آدمی کا ذکر کیا، اور اپنے نام کے ساتھ ان کا نام جوڑا، اپنے ماں باپ کے نام کے ساتھ ان کے ماں باپ کے نام جوڑے، اور کہا کہ وہ آئیں گے اور وہی زمین میں جو ہے عدل و انصاف کریں گے۔ کیوں یہاں پر ایک ہی آدمی کا ذکر کیا گیا، جبکہ ہمارے جتنے بھی غیر مہدوی بھائی ہیں ان کا سب کا ایمان ہے کہ دو آئیں گے، دو آئیں گے، عیسیٰ مہدی آئیں گے، عیسیٰ مہدی آئیں گے؟ کہاں اس حدیث میں پھر نہیں کہا گیا؟ چلیے اسی طریقے سے اور ایک حدیث ہے، اب یہ ذرا اور غور سے سنیے گا، کہ حضرت ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث کی روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو لم يبقى من الدنيا الا ليلة، کہ دنیا میں سے اگر ایک رات بھی باقی رہ جائے گی، کتنا زور ڈالا جا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زور ڈال رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لطول اللہ تلک اللیلہ، کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو لمبی کر دے گا، حتی یملک رجلا من اہل بیتی، یہاں تک کہ ایک آدمی اس دنیا میں مالک بن کر آئے گا میرے اہل بیت سے، یوات اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسم ابی، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، یہاں تک کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ ظلم و ستم سے بھری ہوگی۔ ایک رات بھی رہ جائے گی اگر، تو اس ایک رات کو بھی اللہ لمبی کر دے گا، اور اس میں ایک آدمی کو بھیجے گا۔ دو آدمی بھیجنے چاہیے تھے، عیسیٰ اور مہدی، لیکن بھیج کو کیا رہا ہے؟ ایک آدمی کو بھیجے گا، اور وہ آدمی میرے اہل بیت سے، میرے نام برابر، میرے ماں باپ کے نام اس کے ماں باپ کے نام برابر، اور وہ آئے گا زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ بات ابھی ختم نہیں ہوئی، حدیث کے الفاظ سے اس کے بعد حضور فرمایا تقسیم المال بالسویہ، اور برابر برابر مال کو تقسیم کر دیں گے، مال جمع نہیں کریں گے، بادشاہت کا ذکر نہیں ہے، بلکہ جو مال آئے گا برابر برابر لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ وَيَجْعَلُ اللَّهُ الْغَنِيَّ فِي قُلُوبِ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اور لوگوں کے دل اس وقت ان کے دل غنی ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف ان کے دل غنی ہو جائیں گے۔ وَيَمْكِسُ سَبْعًا أَوْ تِسْعًا، اور وہ مہدی 7 سال یا 9 سال اس دنیا میں رہیں گے، ثم، اور اس کے بعد لا خیر فی العیش الحیاتی، اور اس کے بعد زندگی میں جینے کا کوئی مزہ ان کے بعد نہیں رہے گا۔ کس کے بعد؟ الفاظ دیکھیں، لفظ آ رہا ہے پھر، کس کے بعد؟
बादल महदी, महदी के बाद जीने के अंदर फिर कोई मजा भी नहीं रहेगा। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लफ्ज महदी का हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास जिक्र कर कर वाजे कर दिया है कि वो एक आदमी है, एक रात भी रह जाएगी तो एक आदमी को भेजेंगे, और वो आदमी मेरे अहले बैत से मेरे नाम बराबर, मेरे माँ बाप के नाम बराबर, जो माल को बराबर बराबर तकसीम कर देंगे, और लोगों के दिल उनकी वजह से गनी हो जाएंगे, और वो 7 साल या 9 साल रहेंगे, और उनके जाने के बाद दुनिया में कोई जीने का मजा नहीं रहेगा। वो शख्सियत महदी मौऊद अलैहिस्सलाम की। और 7 और 9 साल का मसला ये है कि जब महदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने 901 हिजरी में रुकन मुकाम के दरमियान जब वहां पर आपने दावे महदी महदी होने का दावा किया, उसके बाद से 9 साल आपकी हयात रही। 910 में आप इंतकाल फरमा गए। तो इस तरीके से 9 साल और 7 साल का तज़किरा कि आप जब अहमदाबाद ताज खास सालार की मस्जिद में खड़े होकर वहां पर अपनी महदियत का फिर दोबारा दावे मुअक्कदा फरमाया, तो वहां से 7 साल इस तरीके से हदीस के दोनों लफ्ज भी बराबर सादिर आते। आइए एक और हदीस है, उसको सुनते हैं। हजरत अन अबी सईद रजी अल्लाह तआला अन्हु फी क़िस्सतिल महदी, के महदी मौऊद अलैहिस्सलाम के किस्से में हजरत सईद रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करें, काला, वो कहते हैं, फयजीउ रजुलन फयकुलु या महदी आतानी या महदी आतानी, काला फयहुस्सु लहु फी थौबिही मा इस्तता अन यहमलहु। यानी कि एक आदमी महदी मौऊद अलैहिस्सलाम के पास दौड़ता हुआ आएगा और कहेगा या महदी मुझे दीजिए, या महदी मुझे दीजिए। तो हजरत महदी मौऊद अलैहिस्सलाम उसके कपड़े में इतना डाल देंगे जितना कि वो उठा सकता। देखिए, महदी मौऊद सलाम के किस्से में महदी का तज़किरा किया जा रहा है कि महदी के पास लोग आएंगे, अपने दामन फैलाएंगे, अपने दामन भरेंगे। तो फिर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहाँ हैं? लोग उनके पास दामन फैला रहे हैं और वो दामनों को भर रहे हैं। उनका जिक्र महदी मौऊद अलैहिस्सलाम के किस्से में और उनकी रिवायात में, अहादीस में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र क्यों नहीं है? वहां जहां ईसा अलैहिस्सलाम का अलग जिक्र किया गया, सिर्फ इमाम का जिक्र आया है, अमीर का जिक्र आया है, लेकिन यहाँ महदी का जिक्र आ रहा है। तो यहाँ पर कोई ईसा अलैहिस्सलाम का किनायतन भी, इशारतन भी यहाँ पर तस्करा नहीं मिल रहा है। आखिर क्यों? जबकि ईसा और महदी साथ आएंगे, ये ईमान है गैर महदवियों की, तो फिर कहाँ है? इसी तरीके से एक और हदीस है, अन अली इब्न अबी तालिब, हजरत अली इब्न तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल महदीयु मिन्ना यख्तमुल्लाहु बिही दीन कमा फतहु बिना। यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि महदी हम में से हैं, वो दीन को खत्म करेंगे। यख्तमुल्लाहु बिही दीन, अल्लाह ताला उनके जरिए से दीन को खत्म करेगा। कमा फतहु बिना, जबकि हमसे दीन को शुरू किया था। जब महदी मौऊद अलैहिस्सलाम का, चलिए आखिरी वक्त की बात हो रही है, दीन उन पर खत्म कर दिया जाएगा बात हो रही है, तो फिर जब दीन उन पर खत्म किया जा रहा है तो ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? उन दोनों के जरिए से दीन को खत्म किया जाएगा, जैसा कि मुझसे शुरू किया गया, ये मामला होना चाहिए था। जबकि हदीस में ईसा अलैहिस्सलाम का अभी भी कोई जिक्र नहीं मिल रहा है। और इस हदीस को हाफिज अबू बकर बैहकी ने अपनी जो सो हदीस में जो सो किताब में इसकी तशरीह की है। हाफिज अबू बकर ने बैहकी शरीफ में इस हदीस को रखा है, लेकिन कोई ईसा का जिक्र इसमें नहीं आ रहा है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसी तरीके से एक और हदीस करते हुए मैं आगे की बात करता हूं कि अन मोहम्मद इब्न सीरीन, माफ करिएगा, कि अन अबी अब्दुल्ला अल हुसैन इब्न अली अन्नहु सुइला हल वुलिदल महदीयु फकाला ला वलौ अदरकतुहु लक़द्दमतुहु अय्याम हयाती। उख्दुद दुरर के अंदर ये हदीस है कि हजरत अब्दुल्ला हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि उनके ताल्लुक से उनके सामने पूछा गया कि क्या महदी पैदा हो चुके हैं? तो उन्होंने कहा, फकाला ला, कहा कि नहीं, महदी पैदा नहीं हुए। वल्लौ अदरकतुहु, अगर मैं उनको पा लेता, लक़द्दमतुहु अय्याम हयाती, तो मैं अपनी सारी जिंदगी उनकी खिदमत में लग जाता। जहां महदी मौऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र आ रहा है, वहां अहले बैत कह रहे हैं, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु उनके फर्जंद कह रहे हैं कि मैं उनकी सारी जिंदगी उनकी खिदमत कर लेता,
اگر وہ پیدا ہو جاتے ہیں، جب ان کی خدمت کی بات آ رہی ہے اور ان کا تذکرہ آ رہا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کرنا تھا، کہنا تھا کہ مہدی بھی پیدا نہیں ہوئے، عیسیٰ بھی پیدا نہیں ہوئے، دونوں بھی آئیں گے، اور ان دونوں کو جب میں پالوں اگر، تو اپنی ساری زندگی ان کی خدمت میں لگا دیتا، یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے میرے لیے، یہ سارا ذکر کرنا تھا۔ لیکن مہدی علیہ السلام کا الگ ذکر ہوا ہے، تو الگ بات کرتے ہوئے بات کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے، یہ بھی عقد الدرر کی جو سو حدیث ہے، ان محمد ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قیل المہدی خیر ام ابو بکر و عمر قال ہوا خیر منہما، کہ حضرت محمد ابن سیرین روایت کرتے کہا گیا کہ مہدی بہتر ہیں یا ابو بکر اور عمر کا مقام بڑا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان دونوں سے، یعنی عمر اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بڑا مقام مہدی علیہ السلام کا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت محمد ابن سیرین کہہ رہے ہیں کہ یہ مہدی علیہ السلام کا مقام ہے۔ جب مہدی علیہ السلام کے مقام کا ذکر کیا جا رہا ہے اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام سے بھی ان کا مقام بڑا ہے، بلند ہے، تو صاف صاف عیسیٰ علیہ السلام کا بھی اس میں ذکر لانا چاہیے تھا کہ وہ دونوں ایک مقام پر ایک ساتھ آئیں گے، اور ان کا مقام ان دونوں صحابہ سے بڑا مقام رکھتے ہیں، یہ کہہ سکتے تھے۔ لیکن کہیں پر بھی دیکھیے مہدی موعود علیہ السلام کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ نہیں مل رہا ہے۔ جہاں عیسیٰ کا ذکر آیا علیہ السلام، وہاں صرف امام کا ذکر آیا، اور جہاں مہدی کا ذکر آ رہا وہاں پر کوئی امام یا کوئی خلیفۃ اللہ یا کوئی عیسیٰ اشارہ کنایا بھی نہیں مل رہا ہے، صرف اور صرف الگ مہدی کا ذکر کر رہے ہیں۔ لیکن جب ہم نے ڈھونڈا، جب ہم نے ٹٹولا، جب ہم نے دیکھا، تو ہم کو مہدی اور عیسیٰ کا جب ذکر ملا تو صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث میں ملا، جہاں ان کا زمانہ بھی الگ ہے، کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اب دیکھیے میں روایات کو دلیل کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کہ حاکم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، حضور کے الفاظ ہے کیف تہلک امتی انا اولیہا وعیسی ابن مریم آخریہا والمہدی فی وسطیہا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہے کہ میری امت کیسے ہلاک ہوگی، جس کے اول میں ہوں، جس کے آخر عیسیٰ ہے، اور جس کے درمیان مہدی ہے۔ اسی طریقے سے ابن عساکر نے حدیث کو روایت کیا ہے، اور یہ تقریباً ہمارے مہدویوں کی تمام مسجدوں کے اندر با احترام سر آنکھوں پر یہ حدیث کو ہم دیواروں پر بھی اپنے جو سو نمایاں رکھتے ہیں، تاکہ جو سو مہدوی اور غیر مہدویوں کو اپنے جو سو مہدی کے حق ہونے کے بارے میں پتہ چلتا رہے۔ کیف تہلک امتی انا فی اولیہا وعیسی ابن مریم فی آخریہا والمہدی من اہل بیتی فی وسطیہا۔ یہ حدیث بھی کہ مہدی درمیان میں ہوں گے، عیسیٰ آخر میں ہوں گے، اور میں اس امت کے اول میں رہوں گا، یہ حضور کے الفاظ ہے۔ تیسری، اور جو ابو نعیم نے اپنی اخبار مہدی کے تعلق سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث روایت کی ہے کہ لن تہلک الامت، کہ میری امت ہلاک نہیں ہو سکتی، انا فی اولیہا وعیسی ابن مریم فی آخریہا والمہدی فی وسطیہا۔ اسی طریقے سے امام جعفر سے بھی یہی حدیث روایت کی ہے، اور حضرت یحییٰ ابن عبداللہ ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا خطبہ دے رہے تھے، اور دوران خطبہ آپ نے یہی حدیث کو پھر سے نقل فرمایا کہ کیف تہلک امتی انا فی اولیہا وعیسی ابن مریم فی آخریہا والمہدی من اہل بیتی فی وسطیہا۔ تو حاضرین گرامی، ہم نے دیکھا کہ جہاں مہدی اور عیسیٰ کا ذکر ملا وہاں پر زمانہ الگ ملا، اور جہاں پر عیسیٰ کا ذکر ملا وہاں امیر کے علاوہ مہدی کا نام نہیں ملا، اور جہاں مہدی کا الگ تذکرہ ملا وہاں پر عیسیٰ کا کوئی تذکرہ نہیں ملا۔ جہاں عیسیٰ اور مہدی کا تذکرہ احادیث میں ملا وہاں زمانہ الگ ملا، حضور کا زمانہ الگ، مہدی کا زمانہ الگ، اور اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ الگ۔ میں ایک حدیث کہتے ہوئے اب اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو بہت اچھے طریقے سے بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیخرج من بعدی فی امتی علی رأس کل 100 سنتی 9 منہم لغوی والعاشر معود۔
یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد امت کے ہر 100 سال پورے ہونے پر ایک ایک مہدی آئیں گے اور وہ سارے لغوی ہوں گے، اور جو 10ویں جو 100 سال کے بعد جو مہدی آئے گا وہ موعود مہدی ہوگا۔ اور اس روایت کو فوائد الاخبار کے اندر یہ روایت آپ کو مل سکتی ہے۔ تو 9 مہدی ہر 100 سال کے اوپر سر پر سال کے بالکل اول حصے میں 9 مہدی ایسے آئیں گے جو لغوی ہوں گے، جو جھوٹے ہوں گے، جو باطل ہوں گے، اور 10ویں صدی میں ایک مہدی آئے گا اور جو حق پر ہوگا۔ تو حاضرین گرامی، جتنے بھی مہدی آئے ہیں وہ عیسیٰ کے ساتھ نہیں، بغیر مہدی اکیلے دعویٰ کیے ہیں۔ کچھ دعوے میں اپنے آپ سے جو سو انحراف کر دیے، رجوع لا لیے، جن میں سے بڑے بڑے اولیاء اکرام گزرے ہیں، اور کچھ مہدی ہونے پر قتل کر دیے گئے، مار دیے گئے۔ کچھ اولیاء جنہوں نے اپنے آپ کو مہدی ہونے کے بارے میں خود مہدی ہوں کہہ دیا اور بعد میں رجوع لا لیے، ان کا زمانہ بھی ایسا تھا۔ ان سے پوچھئے کہ کیا آپ کے ساتھ عیسیٰ نہیں تھے؟ کیا آپ نے تنہا مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا؟ لیکن وہ زمانہ گزر چکا ہے۔ لیکن انہوں نے درمیان زمانے میں اپنے مہدی ہونے کا اعلان کیا، اور جب مقام کو سمجھا اور اس مقام کو جانا سمجھا تو فوراً اس سے انحراف کیا اور رجوع لا لیے، توبہ کر لی۔ جیسا کہ اول زمانے میں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ 20 دنوں تک انہوں نے دعوی مہدی کیا، اور 20 دنوں کے بعد وہ اس مقام سے اتر گئے، توبہ کیے اور رجوع لا لیے۔ اسی طریقے سے حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی 20 دن کا دعویٰ کیا تھا مہدی ہونے کا، اور اس دعوے سے اتر گئے۔ ان کے زمانے میں کوئی عیسیٰ نہیں آیا تھا۔ حضرت خواجہ عثمان مغربی، یہ 12 روز تک، 12 دنوں تک دعویٰ کیے اور پھر رجوع لا لیے۔ حضرت خواجہ حسن نوری رحمت اللہ علیہ 5 دن کا دعویٰ کیے تھے اور پھر اس کے بعد رجوع لا لیے، توبہ کر لیے۔ حضرت شیخ عبداللہ خفیف رحمت اللہ علیہ 15 دنوں تک دعویٰ کیا تھا مہدی ہونے کا، اور بعد میں پھر انکار کر کے رجوع لا لیے، توبہ کر لیے۔ حضرت شیخ عیسیٰ چند روز کا دعویٰ کیا تھا۔ شیخ ادریس رومی، انہوں نے بھی چند دنوں کا دعویٰ کیا تھا۔ حضرت سید محمد بندہ نواز گیسو دراز دنوں کا دعویٰ کیا تھا کہ میں مہدی ہوں، لیکن اس سے تائب ہو گئے، رجوع لا لیے۔ اور ان تمام بزرگوں نے جتنے بھی دعوے کیے ہیں درمیان میں کیے ہیں، کوئی عیسیٰ کی آمد کا تذکرہ ان کے دعووں میں نہیں ملتا کہ عیسیٰ بھی ساتھ ہو گئے تھے یا کوئی بھی۔ اسی طریقے سے سید محمد نور بخش رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بھی تھوڑے دنوں کا دعویٰ کیا تھا۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے فتوحات مکیہ لکھی ہے، انہوں نے بھی جو ہے سو اپنے آپ کو ولایت، خاتم ولایت اصغر کے جو ہے سو نام سے دعویٰ کرتے تھے۔ خاتم ولایت محمدیہ کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن چھوٹے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، تو اس میں بھی پھر بعد میں وہ انحراف کر کے جو سو توبہ کر لیے۔ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمت اللہ علیہ، ان کے مریدین نے محبت میں ڈوب کر غوث اعظم کو مہدی مہدی یا مہدی یا مہدی کے جو سو ان کو القاب دے کر پکارنے لگے، لیکن بعد میں حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے ان سے جو سو رجوع کروا لیا۔ اس طریقے سے دور کے بڑے بڑے اولیاء کرام نے بھی مہدی ہونے کا چند روز کے لیے دعویٰ کیا، لیکن ان کے اس مہدی ہونے کے دنوں میں کوئی عیسیٰ نہیں تھے، اور ان کے لیے مہدی سے، مقام مہدی سے انحراف ہونے کی وجہ مہدی موعود کا مقام تھا۔ حق مہدی کا مقام کیا ہے، ولایت محمدیہ کا بار کیا ہے، اس کو دیکھ کر، اس کو سمجھ کر وہ رجوع لا لیے۔ وہ عیسیٰ کا کوئی معاملہ وہاں پر نہیں تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ساتھ ہوتے، اور دعویٰ کرتے تو عیسیٰ کے ساتھ، اگر عقیدہ ہوتا تو اس کے ساتھ کا دعویٰ کرتے، لیکن ایسا کوئی معاملہ ان تمام بزرگوں کے وقت میں بھی نہیں آیا، اور جتنے بھی مہدی آئے ان مہدیوں کے وقت میں بھی کوئی عیسیٰ کا معاملہ نہیں آیا۔ اور لیکن ایک مہدی جو 10ویں صدی میں آئے، جو سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام برحق ذات مہدی بن کر آئے، وہ تا دم اخیر اپنے دعوے پر قائم رہے اور اپنے
آپ اپنی طرف سے شریعت محمدیہ کو پیش کرتے ہوئے، مذہب اسلام کو مضبوط کرتے ہوئے، مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ کو پیش کرتے ہوئے، اپنی آخری سانس اپنے بستر مرگ پر لیتے ہوئے 910 ہجری میں فرا مبارک میں جو سو اس دنیا کو خیر باد کیے، اور وہ مہدی موعود علیہ السلام حق مہدی ہوئے۔ تو حاضرین گرامی، اس طریقے سے ہم نے دیکھا، ہم نے جانا کہ چند حدیثوں کی بنا پر جن میں مہدی کا خاص ذکر بھی نہیں ہے، اس پر سے بعد کے متاخرین نے مہدی کا ذکر اضافہ کرتے ہوئے مہدی اور عیسیٰ ساتھ آئیں گے کا ایمان بنایا، اور اس طریقے سے ساری دنیا میں اسی طریقے سے باتیں کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ کئی حدیثوں میں مہدی کا ذکر ہے، وہاں پر عیسیٰ کا ذکر نہیں ہے، اور جہاں مہدی اور عیسیٰ کا ذکر ہے وہ زمانہ ہی الگ ہے۔ تو ہم اب بخوبی اس بات کو سمجھ گئے ہیں، جان گئے ہیں، تو آئندہ سے ہم کو احتیاط کرنی چاہیے کہ کوئی بھی کہیں پر بھی مہدی کے تذکرے کریں تو ہم کو، ہر مہدوی کو یہ ضروری ہے کہ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حق مہدی ہونے کے ہر مہدوی دلائل دے، اور تا دم اخیر حق مہدی کے دلائل دیتے رہیں۔ کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ان المہدی الموعود قد جاء، و مزا مہدی آیا اور گئے، تو ہم کو چاہیے کہ اس آنے پر اور ان کے جانے پر تذکرے کرتے رہیں اور ایمان کو پھیلاتے رہیں، اور جو ایمان والے ہیں ان کے ایمانوں کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری بھی ہماری اور آپ ہی کی ہے، کہ ہمارے اپنے جوانوں کے، نوجوانوں کے ذہنوں کو ہم جو سو اس طرف جانے پر جو سو ان کو نہ دیں، بلکہ حق پر جو سو ان کو رکھے، اور ان کے ذہنوں کو ہم بھی جھنجھوڑے کہ دیکھو اصل حقیقت کیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بولنے سننے سے زیادہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانیات کو، ہمارے عقائد کو مضبوط رکھے، تا دم اخیر مضبوط رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر خاتمہ کرے، ایمان والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتوں وفی الآخرۃ حسنتوں وقنا عذاب النار، ہم کو دنیا میں بھی ایمان دے اور آخرت میں بھی ایمان دے، ایمان والوں میں حشر فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ امین یا رب العالمین۔ پیر مرشد، ماشاء اللہ، یقین جانے بہت ہی عرصے کے بعد اس طرح تفصیلی انداز سے اور تحقیقی انداز سے جو ہے نا اس طرح کا بیان سننے کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، کیونکہ آج کے دور میں جیسے میں نے بتایا تھا حاضرین کے ایک بہت ہی الگ جو ہے ذہن سازی چل رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ اور مہدی ساتھ میں آئیں گے، آنے والے ہیں، ریڈی ہو جائیں ایسے ویسے۔ لیکن اللہ کا شکر احسان ہے کہ مہدویوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی ہے، اور ہم کو ایمان سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اور جس طرح آپ نے ماشاءاللہ تفصیلی انداز سے، پچھلے ہفتے مرشدہ مولانا حضرت سید ید اللہ میاں صاحب قبلہ کے کا بھی جو ہے نا یہی عنوان تھا، اسی تعلق سے آپ نے بھی جو ہے اسی انداز سے بیان کیا۔ لیکن ماشاءاللہ آپ نے جو تحقیقی انداز سے جو حدیثوں کے ریفرنسز کے ساتھ، اور اتنے زیادہ حدیث جو کہ کبھی کبھی ہوتا ہے ذہن میں سننے کے بعد کہ ارے یہ سوال پوچھیں، یہ سوال پوچھیں، لیکن سوال میں ہی جواب جو نا آپ کے بیان کو سن کر جو نا مل جاتا ہے۔ اللہ کا شکر احسان ہے۔ تمام اللہ کا سامعین اور شکر، مہدی کا اگر صدقہ ہے۔ پھر سے میں بتاؤں کہ اگر کچھ آپ لوگوں کو اس طرح کا، آپ کو، آپ کے دوست احباب کو، آپ کے رشتہ داروں کو، آپ کے بچوں کو، آپ کو کسی کو بھی اگر سوال ہے تو سوال کو پوسٹ کریں، کیونکہ یہ نا بہت ہی ضروری جو ہے نا آور ہے ابھی جو چل رہا ہے زمانہ۔ تو اللہ کا شکر و احسان پھر سے گروہ مدویہ کینیڈا ادا کرتا ہے کہ ہم کو اس طرح کی سعادت اللہ نے حاصل کی ہے کہ ہم کو ہمارے خاندان والوں کو اللہ تعالیٰ نے امامنا مہدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لانے کی اور رکھنے کی جو ہے نا توفیق عطا فرمائی۔ اور تمام سامعین کا بھی جو ہے نا گروہ مدویہ کینیڈا شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ نے جو ہے آج کا وقت دیا۔ انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح کے سیشنز ہم منعقد کرتے رہیں گے۔ پیر و مرشد کا بھی جو ہے نا گروہ مدویہ کینیڈا شکریہ ادا کرتا ہے۔ آپ کو ہم سننے کے جو ہے نا بہت خواہش مند رہتے ہیں حضرت، آپ کا انداز سادہ انداز ہے، ہر کوئی سمجھتا ہے، بچہ بھی سمجھتا ہے، بڑا بھی سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جو ہے نا صحت اور جو ہے نا ایمان سے ماشاءاللہ ہمیشہ آمین۔ ہمیشہ رکھیں۔ آمین یا رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ حضرت، آپ تسبیح دیں گے؟ جی، یا مقدس تسبیح ہوگی حضرات، اس کے ساتھ آج کے محفل کا اختتام ہو جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ الہنا محمد نبینا القرآن والمہدی امامنا آمنا وصدقنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام.